الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کل لوگوں کا مزاج ہے سب کچھ جو ہے وہ موبائل میں ہی محفوظ کرتے ہیں. ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے دلوں میں محفوظ کرتے تھے. جو چیز دل میں محفوظ ہوتی ہے وہ زندگی کے بدلنے کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے سارے دوست کوشش فرمائیں کہ اپنی آنکھوں والے کیمرے سے جو ہے وہ دیکھیں اور دل کی میموری میں اس کو محفوظ کریں. تو جو چیز دل میں محفوظ ہوتی ہے وہ عمل بن کر زندگی میں ظاہر ہوتی ہے. تو جو چیز موبائل میں رہے گی وہ پھر موبائل میں رہ جاتی ہے، عمل میں نہیں آتی ہے. تو سارے دوست اگر توجہ جو ہے وہ بات کی طرف فرمائیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ. تو ایک دفعہ سے حضرات بڑی محبت سے دوشی پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو انگنت لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ نے ہمیں جسمانی نعمتیں بھی عطا فرمائی اور اللہ نے ہمیں روحانی نعمتیں بھی عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں کھانے والی نعمتیں بھی عطا فرمائی اور پینے والی نعمتیں بھی عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں سننے والی نعمتیں بھی عطا فرمائی اور دیکھنے والی نعمتیں بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو تم ہرگز گن بھی نہیں سکتے ہو. شکر کرنا تو دور کی بات ہے. تاہم کچھ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتے ہیں. اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرائیں کو بھی دیتے ہیں، یاروں کو بھی دیتے ہیں، غداروں کو بھی دیتے ہیں، فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں اور نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو فقط اللہ اپنے پیاروں کو ہی دیتے ہیں. آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ سے ان نعمتوں کے لینے کے چکر میں اور اس فکر میں پڑ گیا ہے جو اللہ سب کو دے دیتے ہیں. اس کے لیے اللہ کا مقرب ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اللہ کا پیارا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا. آج کا مسلمان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے وہ نعمتیں مانگتے رہتا ہے. حالانکہ وہ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ وہ تو اللہ دے ہی دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے انسان کو وہ نعمتیں مانگنی چاہیے
جو اللہ فقط اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، اور وہ نعمتیں اگر ساری کی ساری جمع کر دی جائیں جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں تو وہ دو چیزوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ جس انسان کو وہ دو نعمتیں مل جائیں تو ساری کی ساری نعمتیں اس کو وہ مل گئی جو اللہ اپنے دوستوں کو، پیاروں کو اور اپنے یاروں کو دیتے ہیں۔ ان دو نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام کلام اللہ اور دوسری نعمت کا نام محمد الرسول اللہ۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، اللہ اس کے نصیب میں یہ دو نعمتیں کر دیتے ہیں۔ آج کا مسلمان کئی مرتبہ اپنے پاس اچھا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے یہ زبان سے کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور جی بس قسمت کھوٹی ہماری، اگر ہم خوش نصیب ہوتے تو ہمارا کاروبار اچھا ہوتا، ہمارا گھر اچھا ہوتا، فلاں ہوتا اور فلاں ہوتا۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خوش قسمت ہونے کی یہی نشانی ہے۔ خوش قسمت ہونے کی یہ کوئی نشانی نہیں ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جسے اللہ کا کلام مل جائے اور جسے اللہ کے محبوب کی مبارک زندگی مل جائے۔ ایک مرتبہ مال غنیمت کافی سارا آیا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس مال غنیمت کو تقسیم فرمانا چاہا تو آپ نے دیکھا، اب میری طرف متوجہ رہیں گے تاکہ ہمیں مسلسل فائدہ ہوتا رہے۔ آپ لوگوں کا دھیان ادھر ادھر ہوگا تو پھر بات میں وہ لطف نہیں رہے گا، تسلسل نہیں رہے گا۔ تو سارے حضرات کوشش کریں کہ توجہ سے بات سنیں، اٹھنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، آنے جانے والوں کو نہ دیکھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو آپ کے دل مبارک میں یہ بات آئی کہ جو لوگ مکہ مکرمہ سے دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں مدینہ طیبہ میں آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پاس نہ اپنا گھر، نہ اپنا در، اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ ان لوگوں کی مدد کر دی جائے۔ اب جب مہاجرین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال عطا فرمایا تو انصار صحابہ میں سے کوئی نوجوان تھے، یعنی نچوڑی والی زندگی نہیں تھی ان کی، ذرا چھوٹی عمر تھی ابھی، تو جوان بندوں کی باتیں کچھ ایسی جذبات والی ہو جاتی ہیں بعض مرتبہ۔ تو کسی نوجوان صحابی نے یہ بات کہہ دی کہ دیکھیں گی ہماری تلواریں خون سے آلودہ ہیں اور مال دینے کی باری آئی تو دیکھو مہاجرین کو دے دیا۔ اب یہ بات ایک بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا سارے انصار کو جمع کر لیا جائے۔ سارے انصاری صحابہ جمع ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا دائیں بائیں دیکھو کوئی غیر انصاری تو نہیں ہے۔ سب نے دیکھا کہ کوئی غیر انصاری نہیں ہے۔ تب آپ نے خود کو ارشاد فرمایا اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اے انصار کی جماعت، کیا تم اس فیصلے پہ راضی نہیں ہو کہ آج جب کوئی گھر جائے گا اپنے ساتھ بکری لے جائے گا، اپنے ساتھ بھیڑ لے جائے گا، اپنے ساتھ گھوڑا لے جائے گا، اپنے ساتھ اونٹ لے جائے گا، اپنے ساتھ مال پیسہ لے جائے گا، اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے جاؤ، تو تب کیا تم اللہ کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہو؟ صحابہ تو تڑپ گئے، اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہم اس بات پہ راضی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ کسی بندے نے یہ بات کی ہے۔ تو انصار صحابہ کے جو سردار تھے کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ السلام سے معافی مانگی اور پھر عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، پورے انصار میں سے کسی بڑی عمر کے سمجھدار آدمی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کسی چھوٹی عمر کے اور کم سمجھ والے بندے کے منہ سے اگر ایسی بات نکلی ہے تو
تو میں پوری قوم انصار کے جو ہے وہ ذمہ دار ہونے کے ناطے میں پوری جماعت کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آج کا مسلمان مال پیسہ دیکھتا ہے، کار کوٹھی بنگلہ دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بدنصیب کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اے کلمہ گو مسلمان، تجھے یہ کہتے ہوئے خیال کیوں نہ آیا کہ جب اللہ نے تیرا نصیب بنایا تھا، ساری کائنات کا نصیب بنایا تھا، انبیاء کا اللہ رب العزت نے نصیب بنایا، اولیاء کا نصیب بنایا، اللہ نے پیاروں کا نصیب بنایا، تو اللہ نے تیرے نصیب میں محمد رسول اللہ کی غلامی کو لکھ دیا۔ تیرا نصیب تو اتنا لکھنے سے ہی جگمگا اٹھا۔ کہاں وہ انبیاء ان کے امتی اور غلام ہونے کی دعائیں مانگتے تھے، اور کہاں ہم جیسے کمزوروں کو، گناہگاروں کو اللہ نے بن مانگے اتنی بڑی دولت عطا فرما دی کہ ہمیں نبی اسلام کا امتی بنا دیا۔ جن لوگوں کو نبی اسلام کا تعلق مل جائے وہ کائنات کے خوش قسمت ترین لوگ ہوتے ہیں، اور مال کے ملنے کی وجہ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا، مال دولت کے ملنے کی وجہ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ دلیل قرآن مجید میں ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قارون جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اپنے نوکروں چاکروں اور اپنی سواریوں کے ساتھ وہ نکلتا تھا نا، جیسے آج کے دور میں کوئی صاحب نکل رہے ہوں تو پھر پیچھے گاڑیوں کی ایک لائن ہوتی ہے، ہٹو بچوں کی آوازیں ہوتی ہیں، اور اس وقت ان کے دل میں ایک بڑا غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ کسی غریب کی جان پہ کیا بنتی ہے، کسی دکھ کے مارے میں بندے کے ساتھ کیا بیتتی ہے، کسی جو ہے وہ جس کی جان لبوں پہ ہے اس کو ہسپتال تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ بدبخت جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بن کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس جو ہے وہ قافلے کو دیکھ کے جو دنیا کے پجاری لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے وہ بھی حسرت سے کہتے ہیں یار کل تو کبھی میں بھی MLA بن جاؤں گا۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ پرانی بات ہے۔ تو قارون جب اس شان و شوکت کے ساتھ نکلتا تھا تو اس زمانے کے جو لوگ مال پیسے کے پجاری اور بھوکے لوگ تھے تو وہ دیکھ کے کہا کرتے تھے، ان کی اس کہنے کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا، ارشاد فرمایا، وہ کہا کرتے تھے یا لیت لنا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم۔ ہائے کاش ہمیں بھی اتنا دیا جاتا نا جتنا قارون کو ملا ہے۔ اور پھر کہا کرتے تھے انہ لذو حظ عظیم، یار بڑا قسمت والا ہے۔ آج ہم یہ آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے آقا کی حدیثیں بیان کر رہے تھے، اللہ کی قسم میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان کو اپنے سینے سے لگاؤں اور ان کے منہ چوموں۔ جس وقت کسی کے زبان سے اللہ کا قرآن نکلتا ہے آسمان کے فرشتے زمینوں پہ چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے گرد جھمگٹا لگاتے ہیں، اور قرآن منہ سے نکلتا ہوا دیکھ کے خط محبت میں جذبے میں آ کے وہ آ کے ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن والے یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان دل سے قرآن کی عظمت کو گنوا بیٹھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق کو اور آپ کے جو ہے وہ آپ کی نسبت کو اور آپ کی محبت کو جو ہے وہ کھو بیٹھا۔ آج یہ مال پیسے کوٹھی باغ کار بنگلہ اس کا ایسا پجاری بن گیا، اگر اس کو پوری جو ہے وہ دن میں ایک مرتبہ قرآن پڑھنا نہ ملے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پورا ہفتہ قرآن کا دیدار کرنے کو نہ ملے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، پورا سال قرآن دیکھنے کا موقع نہ ملے اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک دن اگر آمدن میں تھوڑی کمی ہو جائے تو شام کو منہ لٹکایا ہوا جیسے اگلا پچھلا کوئی نہیں بچا، سارے مار گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسی چیز کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے واہ واہ
परवरदिगार फरमाते हैं, तुम गाना गाने वालियों के गानों को क्या कान लगा के सुनते होगे? जब मेरा बंदा कुरान पढ़ता है तो मैं तो जो है वो शौक में और मोहब्बत में अपने कुरान पढ़ने वाले को कान लगा के सुनता हूँ। उसके जुबान से अल्लाह का कुरान निकलता है और उधर से रहमतों की बरसात होती है। हदीस मुबारक में आता है कि जब कोई बच्चा कुरान मजीद पढ़ने के लिए जाता है तो उसको मुअल्लिम कहता है बिस्मिल्लाह, बच्चा कहता है बिस्मिल्लाह। इतना सा जुमला कहा, अभी बिस्मिल्लाह की इब्तिदा हुई है, फरमाया इतना जुमला कहने की वजह से अल्लाह बच्चे के माँ बाप को माफ कर देते हैं और उस मुअल्लिम को भी माफ कर देते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए बख्शिश के फैसले फरमा देते हैं। ये कुरान ऐसी बरकतों वाली चीज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कलामुल्लाह और निस्बत रसूलुल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अपने प्यारों को देते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी सिफत रहमान का तज़किरा किया। रहमान का क्या मतलब कि वो हस्ती जो सारी कायनात पर मेहरबान है, हर एक को नवाजता है, लेकिन उसकी नवाजिशात में से जानते हो सबसे बड़ी नवाजिश क्या है, सबसे बड़ी मेहरबानी क्या है? जरा सुनिए, इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। वो जो सब पर मेहरबान है, उसने सबसे बड़ी मेहरबानी क्या की है? अल्लमल कुरान, उसने तुम्हें कुरान सिखाया है। नबी इस्लाम के ऊपर पहली वही नाज़िल हो रही है और अल्लाह के नबी को क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या पैगाम दिया जा रहा है? कहा जा रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप पढ़िए उस रब के नाम के साथ जिसने आपको पैदा किया है। अल्लाह इस पढ़ने से होगा क्या? मैं पढ़ता हूँ लेकिन अल्लाह इस पढ़ने से होगा क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। आप पढ़िए, आपका रब आपको इज्जतें और आपकी तौक़ीर करेगा, अल्लाह आपका इकराम करेगा। यानी कुरान पढ़ने से इंसान को हमेशा इज्जतें ही मिलती हैं। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा। अल्लाह इस कुरान के जरिए से कौमों को इज्जतें और बुलंदियां अता फरमाते हैं। जी हाँ, अल्लाह जिसे कुरान दे दे, अल्लाह जिसे अपने नबी की निस्बत दे दे, अल्लाह ने रूहानियत की सारी नेमतों को समेट कर इन दो नेमतों के अंदर जोड़ दिया है। जिसे ये दो नेमतें मिल जाएं वो इस कायनात का भी इमाम बनता है और क़यामत के दिन भी उसका हशर है वो अंबिया और शुहदा और सुलहा के साथ होगा और वो हंसता मुस्कुराता जन्नत में जा रहा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये दो नेमतें अपने प्यारों को देता है। नबी सल्लल्लाहु दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तुम उसको मजबूती से थामे रखना, उसको कभी छोड़ना ना। फिर क्या होगा? फरमाया तुम फिर कभी गुमराह नहीं होगे। गुमराह किसको कहते हैं? जो अपने घर का रास्ता भूल जाए। और जी रास्ता भूल गए तो पता ही नहीं चल रहा किधर जाए। तो जो अपने घर का रास्ता भूल जाए उसको गुमराह कहते हैं। क्या मतलब? हमारा घर जन्नत है, जो बंदा जन्नत का रास्ता भूल जाए वो गुमराह हो जाता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम इन दो नेमतों को जो मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ, तुम इनको मजबूती से पकड़े रहना, तुम कभी भी
اور بہت ہی کم ہو گئی ہے. آج علماء کو مختلف جو ہے وہ طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں, مختلف جو ہے وہ طرز اختیار کرنے پڑتے ہیں, اس لیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت آ جائے, لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت آ جائے, اور لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں. مشکل سے کوئی تیار ہوتا ہے. ہم نے قرآن کے کھاتے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں اور دین کے کھاتے میں کس کو رکھا ہے؟ جو اندھا ہو, جو کانا ہو, جو لنگڑا ہو, جو دلہا ہو, جس کی شکل جو ہے وہ انوکھی ہو, اس کو کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈالو. اور جو ذہین ہو, جو سمجھدار ہو, اس کو تو ہم انجینئر بنائیں گے, اس کو تو ہم ڈاکٹر بنائیں گے, اس کو تو ہم پروفیسر بنائیں گے. لاکھ انجینئر بناؤ, لاکھ پروفیسر بناؤ, لیکن جب تک اللہ کے رسول کی نسبت نہیں ہوگی, جب تک سینے میں قرآن نہیں ہوگا, یاد رکھیے جنت کا راستہ بند کر دیا جائے گا. ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ امریکہ سے پڑھ گیا ہے, اور چند دنوں کے بعد ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. والد صاحب کا جنازہ تھا. مسجد کے مولانا صاحب کو جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا. جنازہ ہو گیا, کفن دفن ہو گیا, گھر چلے گئے. لوگ آ رہے ہیں, تعزیت کر رہے ہیں, تسلیاں دے رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب ہیں کہ وہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہے. ساروں قطار ہو رہے ہیں. لوگوں نے بہت تسلی دی. جب انہوں نے تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالا اور دیکھا کہ لوگ مجھے بہت زیادہ کہہ رہے ہیں, اس وقت وہ کہنے لگے, پیارو میں اپنے والد کی جدائی میں تو جو غمزدہ ہوں وہ تو ہوں ہی صحیح, مجھے ایک اور دکھ کھائے جا رہا ہے. اب جب یہ بات کہی تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ جس بندے کو والد کا اتنا غم نہیں, کسی اور بات کا اتنا غم ہے کہ وہ والد کے مرنے سے زیادہ اس پہ رو رہا ہے, وہ کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اب لوگ متوجہ ہوئے, انہوں نے پوچھا, ان کا ڈاکٹر صاحب وہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگا وہ بات یہ ہے کہ میں ذہین تھا, میں سمجھدار تھا, میں عقل مند تھا. میرے والد نے مجھے اچھے اسکول میں داخل کیا, مجھے اچھی تعلیم میں بھیجا, اچھی یونیورسٹی میں بھیجا, مجھے باہر ملک جو ہے اس نے اچھی تعلیم لینے کے لیے بھیج دیا. ساری زندگی میں اس ڈگریوں کے لیے گنوا کے آ گیا. آج میرا والد مر کے میرے سامنے پڑا ہوا ہے. میرے والد نے مجھے اتنا نہ سکھایا کہ اب بچہ جس دن میں مر جاؤں تو میرے لیے بخشش کی یہ دعا پڑھ دینا. آج میں ہاتھ مان کے کھڑا تو ہوا تھا, لیکن میں اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا تھا. کیا میں متزن ہوں, کیا میں نکھٹو ہوں, کیا میں نالائق ہوں کہ میں ایک دعا نہیں یاد کر سکتا؟ مجھے اپنے والد پر افسوس ہو رہا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی اتنی محبت تھی, دنیا کی اتنی لالچ تھی کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین سے مجھے ایسا ناواقف رکھا کہ میں اپنے والد کی بخشش کے لیے دو جملے بھی اپنے منہ سے ادا نہیں کر سکا. کتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے میرے نبی کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے, ترجمہ کر رہے تھے. مجمع میں کتنے لوگ ہیں, داڑیاں سفید ہو گئی, لیکن آج تک نبی کا ایک فرمان اپنے سینے میں محفوظ نہیں کر سکے. کیا ہم نے اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کی ہے؟ کیا ہم نے نبی کے دی ہوئی کتاب سے بے وفائی نہیں کی ہے کہ ہمیں بسم اللہ بھی ٹھیک نہیں آتی ہے, ہمیں قل هو اللہ بھی صحیح نہیں آتی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں آتی ہے؟ ہم زندگی ایسے ہی گزار کے دنیا سے چلے جائیں گے. بتائیے, نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, قبر کے اندر میرے بارے میں ہی تم سے پوچھا جائے گا, قبر کے اندر تم سے میرے بارے میں ہی پوچھا جائے گا. آپ بتائیے, جس نے ساری زندگی ایسی گزاری ہے کہ نبی کے لیے ہوئے اس متا کو اس نے جو ہے وہ کھول کے نہیں دیکھا, وہ کل قبر میں جا کے, حشر میں جا کے اللہ کے نبی کو کیا بول دکھائے گا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں, میں اپنی زندگی کہاں گوا کے آیا ہوں. آج مسلمان اس چیز کو بھول گیا کہ اتنی بات کہہ کے خوش ہو جاتے ہیں ہم کہ ہمارے نبی بڑی شان والے, ہمارے نبی بڑی شان والے. ارے ہمارے نبی تو واقعی بڑی شان والے ہیں, تو بڑی شان والے نبی کے موتی کا کیا ہے؟ ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا, ہمارے نبی کی مبارک آنکھوں میں حیا تھی, ہمارے نبی کی زبان پر
دیانتداری تھی, ہمارے نبی کی زندگی میں اخلاق تھے. اے امت کے لوگوں, کیا یہ متاع تمہارے پاس نہیں ہے؟ اور جی میرے والد بڑے سخی تھے, میرے والد جو ہے وہ بڑے مہربان تھے. اپنے والد کے ہزاروں گن گا کے جب اپنی طرف آتا ہے, پرلے درجے کا بخیل, پرلے درجے کا کنجوس, ہر کوئی کہے گا ارے نالائق تو کس میں گیا ہے, تیرا والد کیسا تھا, تو کیسا ہے. ہمارے نبی تو بڑی شان والے, اور ہم نے اپنے نبی کو پسند نہ کیا, ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو پسند نہ کیا. ہمیں اپنی زبان پر گانے کے بول تو لائے, ہم نے دنیا کی زبانوں کو تو اپنی زبان پر جاری کر دیا, لیکن مدنی کریم کے لائے ہوئے قرآن کو تو ہم اپنی زبان پر جاری نہ کر سکتے. اللہ جسے جہان کی نعمتیں دیتا ہے, اللہ اسے قرآن کا وارث بنا دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ قرآن پڑھنے والے یہ معمولی لوگ ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں شاید ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں, شاید یہ معمولی گھروں میں رہتے ہیں, شاید یہ معمولی کھانا کھاتے ہیں. ارے ان کپڑوں کی, ان ٹکڑوں کی, ان مکانات کی اگر حیثیت دیکھنی ہو تو کبھی کھنڈرات میں چلے جایا کرو, کبھی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ چلا جایا کرو, جہاں پخانہ ہوتا ہے, جہاں نجاست ہوتی ہے, جہاں کپڑوں کے چیتھڑے ہوتے ہیں, وہاں چلے جایا کرو. وہ بول بول کے بتا رہے ہوتے ہیں انسانوں میں تو خوشنما کھانا تھا, میں تو جو ہے وہ خوشبوؤں والا کھانا تھا, تیری صحبت نے مجھے بدبودار بنا دیا. میں تو خوشنما کپڑا تھا, تیری صحبت نے مجھے چیتھڑا بنا دیا. یہ گندگی ساری تیری صحبت کا نتیجہ ہے. یہ جس چیز کے متوالے میں اور آپ بن چکے ہیں, ارے یہ تو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کی سوا کچھ نہیں ہے. اور جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت دے کے گئے ہیں, یہ وہ دولت ہے جو انسان کو جنت کی صورت میں عطا کر دی جائے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے, وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. وہ جو خدا کا پیغام لے کے آئے تھے, وہ سرمایہ وہ دولت دیکھو تو صحیح, جہان میں ڈھونڈو تو صحیح, اسی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے بندے کے سینے میں آپ کو قرآن مل جائے گا. اچھے کھانے کھانے سے انسان کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے, وہ بخانہ بن کے نکل جاتا ہے. آپ پھل کھائیں, آپ مرغن کھائیں, آپ خشک لقمہ کھائیں, وہ سب جو ہے گندگی بن کے نکل جائے گا. لیکن جب آپ سینے میں اللہ کا قرآن اتاریں گے تو نور بن کر جہان میں پھیل جائے گا. ہم نے کس چیز کو پسند کیا ہے؟ اس قرآن نے ان لوگوں کو وہ شاہیاں دی ہیں, وہ عزتیں دی ہیں, وہ عظمتیں دی ہیں کہ دنیا والے یوں نہیں, یوں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. قرآن والوں کی عظمت و شان اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ وہاں تک ان کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتی ہیں. صحابہ کرام قسمیں کھایا کرتے تھے, اللہ کی قسم اس دین کی وجہ سے, اللہ کی قسم اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں. اور آج مسلمان قوم کو دیکھو کہ اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اپنی عورتوں کو بھی اس کام کے پیچھے لگا دیا, اور قرآن پڑھنے والوں کو معمولی سمجھتے ہیں. ارے سمجھتے رہو معمولی. آپ بتائیے, آپ کے ایک آرڈر پر کسی کو کالونی مل جائے, آپ کے ایک آرڈر پر کسی کو MNA کی سیٹ مل جائے, آپ کے ایک آرڈر پر کسی کو وزارت مل جائے, آپ کہتے ہیں یار بڑی اپروچ ہے اس بندے کی, کمال کر دی اس نے, ایک اشارے میں اتنی بڑی سیٹ دلوا دی. ارے میاں, جس نے قرآن سے دوستی لگائی, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اس کو اللہ کل قیامت کے دن صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کو بھی, اس کی ماں کو بھی, اس کے چچا کو بھی, اس کے ماموں کو بھی, وہ 10 لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی, یہ قرآن والا اللہ سے کہے گا یا اللہ اس کو بھی دے دے جنت, یا اللہ اس کو بھی دے دے جنت. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, وہ جنت جو اس حافظ کے کہنے پہ اللہ لوگوں کو دے گا, اور 10
اس قرآن والے کی عظمت کو دیکھو، شان کو دیکھو کہ اللہ نے اس کو کیا مقام دے دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مٹی سے کہا، اے مٹی جس کے سینے میں میرا قرآن ہو، اے قبر کی مٹی جس کے سینے میں میرا قرآن ہو، اس کے جسم کو مت کھانا، میں نے اس کا جسم تیرے اوپر حرام کر دیا ہے۔ مٹی کہنے لگی اللہ میری کیا مجال، میں کیسے بھلا اس کے جسم کو کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہے۔ جی ہاں، جس نے کلام اللہ سے دوستی کی، جس نے رسول اللہ سے دوستی کی، اللہ دنیا میں بھی اس کو سلامت رکھے گا، اللہ مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کو سلامت رکھے گا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا شان دلانا چاہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس میراث اور اس چیز کے پیچھے ایسے پڑ گئے کہ جس کو جو ہے وہ قارون کی میراث بنایا گیا، جس کو فرعون کی میراث بنایا گیا، جس کو حامان کی میراث بنایا گیا، ہم اس کو چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی دی ہوئی میراث کو ہم نے عجیب معاملہ کر لیا۔ جو قرآن یاد کرے، جو نبی کی سنتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، ہم اس کو اپنے معاشرے سے ہی الگ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ نبی مولوی ہے، یہ تو ہمارے کھاتے کا نہیں رہا، آپ کہہ ہیں بھائی میں دنیا دار ہوں، ہم تو بھی دنیا دار لوگ ہیں، اور یہ کیا ہے مولوی ہے؟ کیا مطلب؟ آپ کے اندر دنیا داری اور اس کے اندر مولویت، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہنا میں یہ چاہتا ہوں اس کی داڑھی جو ہے، یہ آذان جو دیتا ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جس میں محمد الرسول اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، یہ وہ نماز جو پڑھتا ہے جو میرے آقا عرشوں پہ گئے، اللہ نے ان کو تحفہ دیا ہے، میں اس لیے اس کو مولوی کہتا ہوں۔ جو قرآن پڑھے وہ مولوی، جو آذان دے وہ مولوی، جو نماز پڑھے وہ مولوی، جو اللہ کا ذکر کرے وہ مولوی۔ اور ہم جو ہے اپنے آپ کو الگ کر کے، کیا مطلب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو کچھ لائے تھے ہم نے اس میں سے کچھ نہیں لیا، ہمارے پاس اس میں سے کچھ نہیں۔ اگر ہم لے لیں گے تو ہم بھی دنیا دار بن جائیں گے، ہم بھی مولوی بن جائیں گے، لہٰذا ہم کبھی نہیں۔ اور سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سارے بندوں میں سے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اللہ کے بندے، اللہ کہتے ہیں ثم چن کے یہ بھی میرے قرآن کا حافظ بنے گا، یہ بھی میرے قرآن کا قاری بنے گا، یہ بھی میری قرآن کا جو ہے وہ عالم بنے گا۔ ہم نے اپنے بندوں میں سے چن کے اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ اور جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میری امت کے لوگوں، میں تمہیں بتاؤں میری امت میں سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ آقا جی ارشاد فرمائیے، فرمایا وہ ہیں جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگے۔ کیسے خوش قسمت ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن میں لگایا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو سنت رسول سے سجایا ہے۔ چھوٹے سے بچے زبان سے نبی کی حدیث اور سر پہ دیکھو تو نبی کا عامہ سجایا ہوا ہے۔ ہم کیا جانے اس سنت کی قدر کو میرے پیاروں۔ اگر کسی آدمی کو اللہ کے نبی کے دین کی خاطر ایک مرتبہ شہید کر دیا جائے، دوسری مرتبہ پھر شہید کر دیا جائے، شہید ہونے والا بندہ ایک ہی دفعہ شہید ہوتا ہے، دوسری دفعہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ بالفرض ایسا ہو جائے کہ اللہ اس کو پھر زندگی دے دے، دوسری دفعہ پھر شہید کیا جائے، تیسری دفعہ پھر شہید کیا جائے، چوتھی دفعہ پھر شہید کیا جائے، حتیٰ کہ 100 بار اس کو شہید کر دیا جائے، جتنا اجر و ثواب وہ
شہید ہونے والا کمائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں جو میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا اس وقت میری سنت پر جو عمل کرے گا، میری ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کے برابر اللہ اس کو اجر دے گا۔ اللہ کو اپنے محبوب کی اداؤں سے بڑا پیار ہے، اللہ کو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا سے بڑا پیار ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگ ہمیشہ جو ہے وہ سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ اختیار دے دے، اللہ مجھے اختیار دے دے کہ یہ قبرستان جتنا سرحد شریف کا جو قبرستان ہے، میں ایک دفعہ کہوں تم باذن اللہ سارے مردے قبرستان سے نکل کر کھڑے ہو جائیں، اور دوسری طرف اللہ مجھے یہ اختیار دے کہ تم میرے بندے چاہے تو میرے نبی کی ایک سنت کہ میرے نبی کے دھوپ پھینکنے کے طریقے پر تجھے جو ہے اس طریقے کا ہم اختیار دیتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں میں اس کرامت کو چھوڑ دوں گا، میں اپنے نبی کی سنت کو سینے سے لگا دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، آج کل ہم اولیاء کی کرامتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یاد رکھنا جب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، جب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو بندہ لوگوں کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اور جب انسان کو زندگی میں نبی کی سنت نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب جی آپ لوگوں نے اعلان کر دیجئے۔ اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا یہ جو لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں نا، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو ولیوں کے پتر ہیں، اور ہم تو فلاں گدی نشین کے رشتہ دار ہیں، فرمایا ان سب کو کہہ دو دھوکے میں نہ رہنا، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، تم میرے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں اپنا قرب دے گا، اپنا تعلق دے گا۔ اگر تم میری اتباع نہیں کرو گے اللہ تمہیں جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دے گا، عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یاد رکھنا نبی کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں میں سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور میں اپنی رحمتیں بھی عطا کر دوں گا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ میرے پیاروں ہر سال مسلمانوں کے آقے کے دیوان سے جوڑتا ہے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم کس نبی کے امتی ہو؟ تم کس کا نام لینے والے ہو؟ تم کس کے سے اتحاد و محبت کرنے والے ہو؟ تم کس کی شفاعت کی امید کرنے والے ہو؟ ہمیں چاہیے نبی اسلام کی نسبت کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، اور آپ کی مبارک محبت کو اپنے دل میں جو ہے وہ معزز کرنے کی کوشش کریں۔ جسے اللہ دو نعمتیں دے دے، ایک کا نام کلام اللہ، دوسری کا نام رسول اللہ، جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہو جائے وہ دنیا کا بھی خوش نصیب انسان ہے اور وہ آخرت کا بھی خوش نصیب انسان ہے۔ دیکھیے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس وقت کا بادشاہ وہ ان کا مرید تھا، حضرت سے ملنے کے لیے ان کی خانقاہ پہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ ہیں اور صبح و شام ان کو جو ہے وہ کھانے پینے کو چیزیں مل رہی ہیں۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ حضرت یہ سارا سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ فرمایا بھائی میرا اللہ چلاتا ہے۔ اب وہ واپس چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنے خادم کو بھیجا، پرچی پہ لکھا اور اس میں سمجھا کہ شاید میں نے یہ ہدیہ کروں گا پیر صاحب کو تو پیر صاحب خوش ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے واہ واہ میرا مرید کتنا اچھا ہے کہ دیکھو اس نے کتنا بڑا ہدیہ مجھے بھیج دیا۔ اس نے پرچی پہ لکھ کے بھیجا حضرت یہ نیم روز ایک صوبے کا نام تھا، حضرت یہ نیم روز کا صوبہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ فقیروں میں جو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے، اس کی آمدن کو، اور اس کا کھانا پینا جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ خانقاہ میں استعمال ہوتا رہے گا جتنی بھی آمدن ہوگی۔ اب وہ پرچی آئی تو حضرت نے اسی پرچی کے پشت پر فرمایا کہ تمہیں تمہارا نیم روز کا صبح مبارک ہو، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے،
اس وقت سے مجھے اس کی حاجت نہیں رہی جب تک کہ جب سے اللہ نے مجھے نیم شبی کی دولت عطا فرما دی ہے، جب سے اللہ نے مجھے اپنے نبی کی سنت پر، رات کو اٹھنے والی جو سنت ہے اس سنت پر اللہ نے مجھے عمل کی توفیق دی ہے، اس وقت سے اب مجھے ان صوبوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اور میرے نبی کی سنت ہے، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اے میرے نبی جی، جب سارا جہان سویا ہوا ہونا تو آپ ہمارے سامنے ہمیں ہمارا قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، ہمیں ہمارا قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ سنیے اللہ فرماتے ہیں یا تو وہی آئی اے کمری اوڑھ کر لیٹنے والے، آپ کھڑے ہو جائیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے محبوب جی، آپ کھڑے ہو جائیے، رات آدھی رات کچھ زیادہ یا کچھ کم، اس حصے میں آپ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ میں حاضر ہوں، میں کیا کروں کھڑا ہو کے؟ اللہ فرماتے ہیں نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ ہمارا قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے بہت اچھا کر کے آپ پڑھیے، محبوب جی آپ زمینوں پہ پڑھیں گے، میں پروردگار عرشوں سے آپ کا قرآن سنوں گا۔ میرے اللہ، یہ قرآن جس سے مل جائے وہ کیسا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ جنوں نے سنا وہ رش کرنے لگ گئے، وہ حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے یہ کیسا عجیب قرآن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی تو نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور سبحان اللہ فجر کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا فجر کے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا تو بڑا عجیب اثر ہوتا ہے، اس وقت تو فرشتے قرآن سننے کے لیے اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ایک جگہ بڑا عجیب جملہ لکھا ہوا تھا، فرمایا کچھ لوگ رات کے پچھلے حصے میں تکیے پہ سر رکھ کے سوتے ہیں، اور کیجئے بڑا ہی جو ہے وہ دل پہ نقش کرنے والی بات ہے، کچھ لوگ رات کے آخری پہر میں تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں، اور کچھ لوگ مصلی پہ سر رکھ کے اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا جو تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں، جو تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں، اور جو مصلی پہ سر رکھ کے روتے ہیں وہ اللہ کی نعمتیں اور برکتیں کو پا لیتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں اور سارا دن پھر ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مولانا صاحب میں نے یہ دیکھا تھا اور وہ دیکھا تھا، بھئی آپ پھر وہاں خواب نہیں جا کے لے لینا۔ چنانچہ ایک بزرگ واقعہ سنا رہے تھے، فرمایا سارا دن ہمیں دنیا مال پیسے کی جو ہے خیالات آتے رہتے ہیں، اور رات کو جب ہم سوتے ہیں تو خواب بھی وہی آتے رہتے ہیں۔ ایک بندہ رات کو سویا ہوا تھا تو وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ آسمان پہ بہت سارے سوراخ ہیں، اور وہ جو ہے ان سوراخوں میں سے ہر بندے کا رزق اترتا ہے۔ خواب دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ جی میں جو میرے نصیب کا سوراخ ہے آسمان میں جہاں سے میرا رزق اترتا ہے، اس کے دل میں آیا کہ یہ بہت چھوٹا ہے، اب اس سوراخ میں جو ہے خواب میں ہی انگلی ڈال کے اس کو بڑا کر دیا۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، زمین کے اندر جو ہے وہ ایک سوراخ تھا جس میں گندگی تھی، اس کی انگلی اس
चीज वहां फंसी हुई थी। तो जो लोग माल पैसे के पुजारी होते हैं, हर वक्त फिर उनको ये ख्याल। और याद रखिए, कुरान पढ़ने से और नबी की सुन्नतों पर अमल करने से अल्लाह ताला बिन मांगे नहीं देता। एक बात लोगों को बड़ी अजीब लगती है, अगर जो लोगों की ताबीर जरा उल्टी है, वो क्या, लोग समझते हैं कि मस्जिदों को चंदे हम देते हैं, मदरसे हमारे चंदे से चलते हैं, हमारे माल पैसे से चलते हैं। भाई ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि आप मस्जिद को जो हिस्सा डालते हैं उसकी बरकत से आपको मिल रहा होता है। आप मदरसे की जो खिदमत करते हैं उसकी वजह से आपको मिल रहा होता है। चुनांचे हमारे यहाँ करीब इलाके में मुझे दोस्तों ने बताया कि कुछ अर्सा पहले मैं उस पंप के पास से गुजरा तो वो बिल्कुल सुनसान था, खाली पड़ा हुआ था, कोई वहाँ नहीं आता था। कुछ अर्से के बाद मेरा दोबारा वहाँ से गुजर हुआ तो वहाँ तो जो है वो बहारें लगी हुई थी। मैंने वो इलाके के दोस्तों से पूछा कि भाई ये क्या मामला है? कहने लगे नहीं, इनकी कोई बिक्री नहीं होती थी, कोई मसला हल नहीं होता था। ये किसी अल्लाह वाले के पास गए, उन्होंने पूछा कि हम क्या करें? उन्होंने कहा तुम मदरसे में अल्लाह के नाम पे देना शुरू कर दो, अल्लाह की मखलूक को तुम खिलाना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ देना शुरू कर देगा। कहने लगे जिस दिन से इन्होंने ये अमल शुरू किया उस दिन से अल्लाह ने इनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। डाकिए को तनख्वाह किस बात की मिलती है? सैलरी ऑफिसर जो होता है उसको तनख्वाह किस बात की मिलती है? लोगों की तनख्वाहें उन तक पहुंचाने की वजह से इसको भी तनख्वाह मिलती है। और अगर ये बेवकूफ ये सोचना शुरू कर दे कि लोगों को तनख्वाह मैं देता हूँ तो ये तो उसकी उल्टी सोच हो गई ना। सही बात तो ये है कि भाई तुम लोगों की अमानतें लोगों के पास पहुंचाते हो, इस अमानत को सही सही पहुंचाने की वजह से सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों के लिए अमानतें तुम्हें दी है। तुम अगर अल्लाह के घर में नहीं पहुंचाओगे, तुम नबी के मेहमानों तक को नहीं पहुंचाओगे, तुम अल्लाह के गरीब बंदों तक नहीं पहुंचाओगे, याद रखना अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ बंद कर देगा। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया युरज़क़ूना बिज़ुआफ़ाइकुम, लोगों को रिज़्क़ दिया जाता है कमजोर और मोहताज और जो है वो गरीब लोगों की वजह से, जिनको ये खिलाफ खिला रहे होते हैं उनकी वजह से अल्लाह इनको रिज़्क़ अता फरमा रहे हैं। तो अब यहाँ पे लोगों को ये ज़हन में इश्काल आता है कि जी क्या मसला है, मौलवी खाली बैठ के जो है वो खाते रहते हैं, हम दुकान पे जाएं, हम मेहनत करें, हम मजदूरियाँ करें और ये लोग जो है वो सिर्फ खाते हुए बैठ के। वजह क्या है यारो? वजह ये है कि घर में बच्चे दो तरह के होते हैं। एक बच्चा वो होता है जो लिखने पढ़ने वाला होता है, माँ बाप ने उसको टारगेट दिया होता है कि तुमने जो है वो शहर के अंदर तुमने टॉप करना है, तुमने जो है यूनिवर्सिटी में जो तुमने पोजीशन लेनी है, तुमने ये करना है और वो करना है। वो अपने काम में लगा हुआ होता है। माँ कभी उस बच्चे को सब्जी लेने नहीं भेजती, उसको दूध लेने नहीं भेजती, उसको काम काज के लिए नहीं भेजती, हत्ता कि वो खुद भी तैयार हो जाए। माँ कहती बेटा बस बैठ के तुम अपना काम करो, तुम्हारी इतनी मेहनत ही काफी है। और एक निठट्टू नालायक होता है जो स्कूल जाके, जो इदारे में जाके वो राजी नहीं होता, उसको जो है आवारा फिरने की आदत होती है। माँ कहती है जाओ सब्जी लेके आओ, जाओ दूध लेके आओ, या ये करके आओ। तो वो कहते हैं अम्मी सारे काम मुझे, ये सिर्फ खाली बैठ के खाता रहता है। माँ कहती है बेटा जो काम वो कर रहा है वो बहुत अच्छा है, तू जब बेला निकम्मा है आखिर तुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब हदीस मुबारक सुन लीजिए। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं ऐ आदम के बेटे, अगर तू अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर लेगा तो मैं तेरे फकर को दूर कर दूंगा, यानी मैं तुझे रिज़्क़ अता कर दूंगा और मैं तेरे दिल को गिना से भर दूंगा। और अगर तू अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग नहीं करेगा तो मैं तुझे भूखा बना दूंगा, मैं तुझे रिज़्क़ नहीं दूंगा और मैं तेरे दिल के अंदर माल पैसे की भूख डाल दूंगा। बस फिर सारी जिंदगी माल पैसा इकट्ठा करने की फिक्र में तो लगा रहेगा। चुनांचे ऐसे ही होता है कि जैसे ही जवानी में कदम रखा, माल पैसा कमाना शुरू किया, कमाते कमाते होश न रही, न अपने की, न पराये की, न अपने बाप की, न माँ की, हत्ता के पैसे का पुजारी बंदा
یہ کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی میں کچھ نہیں جانتا، میرے پیسے نہیں جانتا، کہتا میں نہیں جانتا، باپ کو کہہ رہا میں نہیں جانتا. اور واقعی بات سچی ہے، جو پیسے کے لیے اندھا ہو جائے اس کے دل سے ماں کی شناخت ختم ہو جاتی ہے، باپ کی شناخت ختم ہو جاتی ہے، نبی کی شناخت ختم ہو جاتی ہے. وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا، وہ دین کو بھی نہیں پہچانتا، اس کو بس صرف اور صرف مال پیسہ چاہیے. میرے دوستو، ہم دنیا لینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اور قرآن کو سینے سے لگانے کے لیے اس دنیا میں موجود ہیں. جسے اللہ یہ دولت عطا فرما دے وہ خوش قسمت انسان ہے. لہذا جیسے مولانا کی بات فرما رہے تھے، ان کی بات سن کے میرے دل میں بھی آیا کہ میں بھی اپنے دوستوں کو یہ بات کہہ دوں، میاں آخرت کا کوئی ذخیرہ اکٹھا کر لو، کوئی نبی کی حدیثیں پڑھنے والے بچے جو ہے وہ کھڑے کر لو، کوئی قرآن پڑھنے والے پیدا کر لو، اور کوئی جو ہے ایسا ہو جائے جس دن ہم قبر میں پڑے ہوئے ہوں کوئی تو ہے جو قبر کے سرانے آ کے اللہ کا قرآن پڑھ کے ہمیں سنا رہا ہو. میرے استاد محترم، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، میرے استاد محترم فرماتے تھے، فرمایا میرے ماں باپ نے مجھے قرآن پڑھایا، اللہ کی شان جس دن میرے والد صاحب فوت ہو گئے، جس دن میرے والد صاحب فوت ہو گئے، توجہ فرمائیے گا، تو میری والدہ کہنے لگی بیٹے جاؤ اپنے والد کی قبر پر الحمد کی الف سے شروع کرو اور والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ کے اٹھنا، اس سے پہلے آنے کی اجازت نہیں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ کسی قبرستان کے پاس سے جا رہے تھے، تو ہم تو قبرستان کے پاس سے گزرے تو ہمارے منہ کو تالا لگا ہوا تھا، مجالے کچھ پڑھ کے بخش، حتیٰ کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قبر پر جانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. سال کے بعد دنیا والوں کو دکھانے کے لیے قبروں کی لپائی کرنے کون جاتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے تھوڑی جاتے ہیں. بہرحال وہ بزرگ قبرستان کے پاس سے جا رہے تھے تو انہوں نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کا ثواب ان قبرستان والوں کو دے دے. اب وہ چلے گئے، رات کو جب گھر میں جا کے سوئے خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی سر پہ گٹھڑ اٹھائے ہوئے آیا ہے اور اس نے آ کے قبرستان میں اس گٹھڑ کو ڈال دیا ہے اور مردے قبروں سے نکل نکل کر اس گٹھڑ کی طرف جا رہے ہیں اور جا کے جیسے چیزیں لے رہے ہیں. کہتے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی وہ اپنی قبر پر نکل کر بڑے اطمینان سے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ جا کے اس طرح جو ہے وہ لینے کی کوشش نہیں کر رہا. تو میں نے اس سے کہا کہ جی یہ گٹھڑی میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کل اللہ کا ایک بندہ گزرا تھا، اس نے پڑھ کے بخش دیا تھا. ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا ثواب لے رہا ہے. تو کہنے لگے، میں نے کہا جی آپ بھی کیا رہے؟ انہوں نے کہا میرا ایک بیٹا قرآن کا حافظ تھا تو وہ میں نے اس کو قرآن پڑھایا، میری وفات کے بعد سے اس کا معمول ہے صبح سے شام تک ایک پورا قرآن پڑھ کے مجھے بخش دیتا ہے، مجھے یوں چننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. خیر وہ کہاں رہتا ہے؟ فلانی گلی میں رہتا ہے، فلاں چیز کی اس کی دکان ہے. بزرگ فرماتے ہیں جب میری صبح آنکھ کھلی تو مجھے وہ خواب یاد تھا. میں اس گلی میں پہنچ گیا، میں نے دیکھا کہ نوجوان نورانی چہرے والا اپنے گاہکوں کو سامان بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے ہونٹوں کو حرکت بھی دے رہا ہے. جب اس سے گاہک ہٹے تو میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کو جا کے کہا بیٹا روزانہ پورا قرآن والد کو بخشتے ہو؟ اس نے تعجب کی نگاہ سے مجھے دیکھا، کہنے لگا چچا ہاں بخشتا تو ہوں لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ میں نے تو آج تک کسی کو نہیں بتایا. اس نے کہا رات میں نے تیرے والد کو خواب میں دیکھا، اس نے مجھے بتایا. وہ کہنے لگا چچا آپ کا خواب بالکل سچا ہے، میں صبح سے شام تک پورا قرآن پڑھ کے اپنے والد کو بخش دیتا ہوں. چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کچھ وقت گزرا، دوبارہ پھر میرا اسی قبرستان سے گزر ہوا، پھر میں نے کچھ پڑھ کے بخشا، پھر رات کو میں نے خواب دیکھا. اب کے بعد ذرا معاملہ جو ہے وہ مختلف تھا. باقی لوگ جیسے چن رہے تھے تو وہ بندہ جو قبر پہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا آج وہ بھی چننے گیا ہوا تھا. میں نے کہا کہ بھائی آج تو آپ بھی چن رہے، کیا معاملہ؟ اب آپ کے پاس سے وہ ہدیے نہیں آتے؟ تو وہ بڑا افسردہ ہو کے کہنے لگا نہیں، وہ میرا حافظ قرآن بیٹا آپ کو فوت ہو چکا ہے، اب وہ میرے لیے نہیں آتے ہیں. تو کاش کہ ہم بھی اپنے لیے کوئی ایسا بندوبست کر جائیں
کہ ہم دنیا سے جب چلے جائیں تو ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید کے جو ہے وہ ثواب کے خزانے اور تحفے ہمیں پہنچتے رہیں۔ تو یہ مجلس لگی، اس کے اندر دو نسبتیں تھیں، ایک تو نبی اسلام کی یاد میں اور محبت میں اس مجلس کو منعقد کیا گیا، اور دوسرا اس میں اللہ کے قرآن کی عظمت لوگوں کے دل میں بٹھانے کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دونوں دولتیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں سے بھی آراستہ فرما، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے قرآن کی دولت سے بھی ہمیں آراستہ فرما۔ جو بندہ اللہ سے نعمتیں مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دے دیتے ہیں، لیکن نعمتیں ملنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو دنیا مانگو گے میں دیکھوں گا کہ تمہیں دینی ہے یا نہیں دینی، اگر مناسب ہوگی تو دے دوں گا، اور مناسب نہیں ہوگی تو مانگنے کے بعد بھی نہیں دوں گا۔ اور پھر فرمایا میرے بندو اگر تم مجھ سے دین مانگو گے تو میں تمہیں ضرور عطا کر دوں گا۔ تو یہ تو وہ نعمت ہے جو اللہ صرف اپنے یاروں کو دیتے ہیں، اور ساتھ اعلان بھی کر دیا فرمایا جو مانگے گا ضرور دے دیں گے۔ یہاں سے معلوم ہوا مانگے گا ہی وہی جسے ملنا ہوگا، مانگنے کی توفیق ہی اسے ملے گی جس کو اللہ نے دینے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک شعر سن لیجئے اور اسی پر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا یہ اچھی بات کہی، کہا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کرے ان چیزوں کی طلب اور چاہت اور محبت میرے دل میں بھی آپ کے دل میں بھی ملزم ہو جائے، اللہ سے ہم جھولی پھیلا پھیلا کے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ یہ خزانے، یہ دولتیں، یہ عزتیں، یہ عظمتیں جن کے ملنے سے جو ہے اولیاء بن جاتے ہیں، مقربین بن جاتے ہیں، تیرے دوست بن جاتے ہیں، تیرے چنے ہوئے بندے بن جاتے ہیں، آج وہ دولت ہم فقیروں کو بھی نصیب فرما۔ زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کے دل میں نیت اور ارادہ کر لیجئے، اور آئندہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور دوستی کی تار جوڑنے کا ارادہ فرما لیجئے کہ دل میں نیت کیجئے ہم قرآن کو اپنے سینے میں جو ہے وہ محفوظ کریں گے، بھلے ایک صورت ہی کیوں نہ ہوئی، بھلے دو صورتیں ہی کیوں نہ ہوئی، جتنا بھی ہو سکا ہم قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، اور نبی کی سنتوں سے ہم اپنے جسم کو مزین اور آراستہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، کہنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خصوصاً وہ معصوم بچے جنہوں نے قرآن سنایا ہمیں، جنہوں نے نبی کی حدیثیں ہمیں سنائی، اللہ ان کی زبانوں کو مبارک کرے، اور ان کے ماں باپ کو اللہ دنیا آخرت میں عظمتیں نصیب فرمائے، اور ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے، قرآن کا قاری بنائے، اللہ ان کو قرآن کا عالم بنائے اور قرآن کا عاشق بنائے، اور پوری زندگی کے لیے اللہ ان بچوں کو اپنے قرآن کا خادم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں آخر میں ایک بات رہ گئی کہ اگر یہ سعادت ہم اپنی دنیا داری میں رہتے ہوئے حاصل کرنا چاہیں، رستہ ہمارے لیے بھی بند نہیں ہے۔ جہاد میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محاذ میں جا کے کافروں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، جو ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، جو مرہم پٹی کر رہے ہوتے ہیں، اجر میں دونوں برابر ہی ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کچھ لوگ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے اور ہم ان کے نوکر اور خادم ہی سے ہی اللہ ہم سب کو اپنے قرآن والوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہم توبہ کے کلمات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں گے اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ یاد رکھیے مزدور مزدوری کرتا ہے نا تو شام کے وقت اس کی نظریں مالک کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، وہ کدھر ہے جس نے مجھے مزدوری دینی ہے، تو بس اس کو جو ہے وہ امید لگی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا مالک مجھے مزدوری دے گا۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے بندے جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے مزدوری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو آخر میں پھر ان کو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مزدوری عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے مزدوری لے کے جانا ہے، خالی نہیں جانا۔ بعض دوست غلطی کرتے ہیں، بغیر دعا مانگے چلے جاتے ہیں، اور نبی اسلام نے ارشاد فرمایا
جس بندے کو جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بندے کو دعا مانگنے کی توفیق نہ ملے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو محروم کر دیا ہے۔ اور فرمایا جس بندے کے اوپر دعا مانگنے کی توفیق کا دروازہ کھل جائے، جان لو کہ اس کے لیے ساری خیروں کے دروازے کھول دیے گئے۔ میرے عزیز تشریف لائے، فرما رہے تھے کہ بہت سارے دوست جو ہے وہ اللہ والوں کی جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو کر ان کے دلوں کے ساتھ اپنے دلوں کی نسبت جوڑنا چاہتے ہیں، تاکہ محبت رسول، عشق رسول اور عشق قرآن کی جو ہے دولت ان کے سینوں میں اللہ نے رکھی ہے، تو ان کے ساتھ نسبت جڑنے کی وجہ سے اللہ کرے وہ نعمت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو جو حضرات جو ہے وہ سلسلے میں شامل ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں، تو بس وہ اتنا کریں گے کہ توبہ کی نیت کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ میں شامل ہونے کی، بیعت ہونے کی بس نیت کر لیں گے۔ جو کلمات توبہ کرنے والے پڑھیں گے وہ بھی انہی کلمات کو ہی پڑھیں گے، لیکن نیتیں دو ہونے کی وجہ سے ان کا نفع جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو حضرات سلسلے میں شامل ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں وہ توبہ کی نیت بھی کریں گے اور سلسلے میں شامل ہونے کی نیت بھی فرمائیں گے۔ باقی میرے تمام دوست جو ہے وہ فقط توبہ کی نیت فرما لیں۔ خطبہ سن لیجیے، جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھتے جائیے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اونچی آواز سے اور یقین کے ساتھ پڑھیے۔ جیسے کافر کلمہ پڑھ لے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے، ایسے ہی گناہگار بندہ توبہ کے لیے سے جب جو ہے ان کلمات کو پڑھے تو اس کو ایک نئے سرے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بڑی جو ہے وہ خوش قسمتی سمجھیے، سعادت سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں اپنے ایمان کی تجدید کی توفیق دے دی۔ بڑی محبت سے اور اونچی آواز سے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے آپ دل میں یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نے ہمیں توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ ہماری اللہ سے ٹوٹی ہوئی نسبت پھر سے جڑ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہم نے آپ کی سنتوں کو اور آپ کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے اپنی نسبت کو کمزور کر لیا تھا، آج کے ان کلمات کے پڑھنے سے، توبہ والے اس عمل کی برکت سے ہماری اس نسبت کو دوبارہ سے جو ہے وہ تازہ کر دیا گیا۔ تو تمام دوست جو ہے وہ سلسلہ کے چند اعمال سن لیں، ان کے کرنے سے انسان کو 4 نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جو بندہ بھی ان اوراد و وظائف کو کرتا ہے اللہ اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام کہ اللہ ان اوراد و وظائف کی برکت سے اس بندے کے دل میں اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ بڑھتے بڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اللہ کے محبوب کی سنتوں پر عمل کی توفیق بھی ملتی ہے اور خوابوں میں ایسے خوش نصیب کو زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ بعض خوش قسمت اللہ والے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو خواب میں نہیں، جیتے جاگتے ہوش و حواس میں اللہ کے محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اور تیسرا انعام یہ کہ بندے کے لیے نیکی کی توفیق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
اور چوتھا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اول تو گناہوں سے اس کو ویسے ہی بچا لیتے ہیں، اور اگر گناہ کر بیٹھے تو اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، نامہ اعمال میں لکھے جانے سے پہلے پہلے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، گویا کہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ ان اعمال کو سن لیجئے، پابندی کے ساتھ کیجئے، آپ کی زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ تیسرا عمل قرآن کریم کے ساتھ دوستی، اللہ کا قرآن روز پڑھیے، کتنا پڑھیں؟ کوئی جتنا آپ پڑھ سکتے اتنا پڑھ لیں، ایک پارہ پڑھ لیں، آدھا پڑھ لیں، ایک پاؤں پڑھ لیں، بھلے ایک صفحہ پڑھ لیں، اتنا بھی نہیں کرتے 2 سطر ہی پڑھ لیں۔ اللہ کے قرآن سے کم از کم دوستی تو لگا لیں، اور کچھ نہیں تو دن میں ایک دفعہ کھول کے دیکھ ہی لیا کریں کہ میرے رب کا یہ کلام ہے اور اس نے اپنے بندوں کی طرف محبت بھرا یہ پیغام بھیجا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ محبت سے اس کو دیکھ ہی لیں، آگے بھی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگلا عمل، ہر نماز کے ساتھ چند منٹ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیا جائے۔ جو بندہ اللہ کو نہیں بلاتا، اللہ اپنے اس بندے کو نہیں بلاتے۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا تم مجھے دل میں یاد کرو گے نا تو میں بھی تمہیں اپنے جی میں یاد کروں گا، تم لوگوں میں مجھے یاد کرو گے، میں تم سے بہتر جماعت فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جس بندے کو اللہ یاد کرے اس کی زندگی میں نکھار آتا ہے، خوشیاں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں۔ یہ چند ایک اعمال ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کیجئے، اور اللہ والوں کی مجلس کو، اور جیسے علماء کے دروس ہوتے ہیں یا دعوت و تبلیغ والے حضرات تشریف لاتے ہیں، جس جگہ بیٹھ کر انسان کو نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو اس مجلس میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوتی ہے۔ ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند ہوں، سر جھکا ہوا ہو، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ اپنے دل سے تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں۔ یہ سوچیں کہ اس دل پر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں، اور میرے دل کی دھڑکنوں سے یہ آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ میرے اللہ کا گھر مومن بندے کا دل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومن کا دل میرا عرش ہے، قلب عبد اللہ عرش اللہ ہے۔ اللہ کے اس گھر کی طرف دھیان کیجئے، اس گھر سے صدا آ رہی ہے، یہ گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارا، اللہ میں نے لاکھوں بار توبہ کر کے توڑ ڈالی ہے۔ کسی بندے کے سامنے 3-4 دفعہ وعدہ توڑ دیا جائے تو بندہ اس کے سامنے بے اعتبارا ہو جاتا ہے، دنیا والے اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، میں نے لاکھوں بار توبہ توڑی ہے، جب بھی میں تیرے دربار پہ آیا تو نے مجھے بے اعتبارا جان کے دھتکارا نہیں، ہر بار تو نے میری توبہ کو سچا جانتے ہوئے میری توبہ کو قبول فرما لیا اور تو نے مجھے معاف کر دیا۔ آج وہ بے اعتبارا بندہ ایک بار پھر زندگی میں تیرے دربار میں توبہ کے لیے آیا بیٹھا ہے۔ میں لکھ باری توبہ بھرنی تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی مولا فضل تیرے دی اج آسان رکھن والا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس
खतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। जे मैं देखा अपने अमलों दे वल ते कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे मैं देखा सुनिया तेरी रहमत दे वल ते बल्ले बल्ले बल्ले। अदल करे ते थर थर कंबण उजिया शाना बाड़े। जे फजल करे ते बख्शे जावन मैं जैनी काले। दर आया दी लाज तुहानो ते ना करो परे परे। दर आया दी लाज तुहानो चाहे खोटे ते चाहे खरे। गुलाम फरीदा पले ऐब हजारा ते कोई माण किसते करे। सुन फरियाद साड़िया सोने अल्लाह ते असी होर सुनाइए किनू। तेरे जया सानू होर ना कोई ते साडे जय लख तेनू। फूल ना कागज सड़े बदियां वाले। फूल ना कागज सड़े बदियां वाले ते अपने दर तू दग ना सानो। जे गुनाह ना हुंदे सोनिया ते तू बख्शे दो कैनू। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों किस्मत से अल्लाह ऐसी मजलिसें नसीब फरमाते हैं। ऐसे मौके ज़िंदगी में कभी कभी मिलते हैं। ऐसी मजलिसों में अल्लाह ताला की रहमतें मुतवज्जी होती हैं। अल्लाह के फरिश्ते ऐसी मजलिसों में जमा होते हैं। अल्लाह के नेक बंदे जो है वो ऐसी मजलिसों में होते हैं। पता नहीं किस खुशकिस्मत की बरकत से हम सब की दुआओं को कबूल कर लिया जाए। हम ऐसी मौके को गनीमत जाने। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह सारी ज़िंदगी हम तेरे खजानों से वो कुछ मांगते रहे जिससे हमारा जी खुश होता है। हमने घर मांगा, अच्छा घर मांगा, अच्छा रिस्क मांगा, अच्छी नौकरी मांगी, अच्छा रिश्ता मांगा, अच्छी सेहत मांगी, सब कुछ वो मांगा जिससे हमारा दिल खुश होता है। अल्लाह आज की इस मुबारक मजलिस में हम तुझसे वो मुबारक जिंदगी मांगते हैं जिससे तू खुश होता है और जिससे तेरे नबी का दिल खुश होता है। हम ऐसी जिंदगी की आपसे भीख मांगते हैं। अल्लाह जिस बंदे से खुश हो जाए अल्लाह उसकी दुनिया को भी खुशियों से और आखिरत को भी उसकी खुशियों से भर देते हैं। सारे दोस्त अल्लाह ताला से तड़प के मांगे अल्लाह अपनी पसंद वाली जिंदगी दे दे, अपने नबी की पसंद वाली जिंदगी दे दे। हम अल्लाह ताला से कहें गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। हम अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा के मांगे। ये दौलत जिसे मिल जाए अल्लाह ताला उसको अपना वली और अपना दोस्त बना लेते हैं। मेरे दोस्तों अल्लाह से मांग लीजिए, मौका गनीमत है, इस मौके को गनीमत जानिए। सुभान रब्बियल अलील वहाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह हम तेरे आजिज़ मिस्कीन मोहताज फ़कीर गुनहगार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों पर पर्दा पोशी फरमा, ज़िंदगी की पिछली तमाम खताएं लग़ज़िशें माफ़ फरमा, हमें आइंदा नेकोकारी वाली ज़िंदगी अता फरमा।
پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما، اے میرے مالک مہربانی فرما، ہم ساری زندگی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تجھ سے دعائیں مانگتے رہے، اور ہم اپنے دل کے خوش ہونے پر اپنے آپ کو خوش قسمت اور سعادت مند سمجھتے رہے، جبکہ خوش قسمت تو وہ ہے جو تیرے نبی کا دل خوش کرنے والا ہو، خوش قسمت تو وہ ہے جو تجھے خوش کرنے والا اور راضی کرنے والا ہو۔ اللہ آج ہمیں بھی خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دیجئے، میرے مالک مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم کیا، اپنے نبی کی نسبت عطا فرمائی، اپنے نبی کا امتی بنایا، اپنے نبی کا غلام بنایا، مگر ہم نے اللہ اس کی قدر نہیں کی ہے، ہم نے تیرے نبی کی دی ہوئی کتاب کو ہم نے بند الماریوں میں رکھ چھوڑا، اور تیرے نبی کی سنتوں کے ہم قاتل بن گئے، تیرے نبی کی سنتوں کو ہم نے پامال کر چھوڑا، اور سنتوں کا مذاق اڑانے لگ گئے، اور سنتوں پر عمل کرنے والے لوگوں کو ہم گھٹیا سمجھنے لگ گئے۔ میرے مالک ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے دل میں اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اللہ اپنے قرآن کی محبت عطا فرما، اللہ اپنے نبی کی سنتوں کی محبت عطا فرما، اللہ اپنے دین کی محبت عطا فرما، اللہ اپنے اولیاء کی محبت عطا فرما، اللہ اپنے دوستوں کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے گھر مسجدوں کی محبت عطا فرما۔ اللہ آج مسجد ویران، چوک چوراہے آباد، منڈیاں بھری ہوئی ہیں اور مسجد خالی ہے، میرے مولا ہمارے دلوں میں مسجدوں کی محبت ڈال دے۔ اللہ تیرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور وہ خوش قسمت کون ہوگا؟ جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا۔ اے اللہ ہمارے دل کو بھی مسجدوں میں اٹکا دیجئے، ہمارے دلوں میں بھی محبت مسجدوں کی بھر دیجئے، میرے مالک مہربانی فرما، رحمت کی ایک نظر فرما۔ اے اللہ آپ نے بھی کتنی بڑی دولت عطا فرمائی، مگر ہم نے ان کو معمولی سمجھ کر ان سے منہ موڑ لیا، ہم نے قرآن سے منہ موڑا، ہم نے تیرے نبی کے طریقوں سے منہ موڑا، ہماری اس غلطی کو معاف فرما۔ اللہ کوئی جائے قبرستان، وہاں جا کے کھولے اور قبر کے اندر سے مردے کو اٹھائے اور اس سے پوچھے گاڑی چاہیے، پوچھے بنگلہ چاہیے، پوچھے خوبصورت لباس چاہیے، پوچھے کہ تجھے جو ہے وہ کوئی اچھا رشتہ چاہیے، وہ کسی کا کچھ نہیں چاہیے، محمد مدنی کریم کی سنت چاہیے، قرآن چاہیے، 2 رکعت نماز چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے مولا جو دنیا سے چلے گئے قبروں میں، ان کے دل میں تو سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نے ہمیں موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ ہم تو ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ ہمارا نصیب اچھا کر دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں نبی والا بنا دے، ہمیں دین والا بنا دے، ہمیں اپنا دوست بنا لے، اپنا یار بنا لے، ہمارے دلوں میں اپنے اولیاء کی محبت ڈال دے۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، یہ سارا مجمع اللہ یہاں مال پیسے کے لیے نہیں آیا، یہاں دنیا کے لیے نہیں آیا، یہاں دنیا کے عہدے اور منصب اور ملازمتیں لینے نہیں آیا، یہاں تیرے دین کی بات سننے آیا ہے، تیرے نبی کی محبت میں کھنچا آیا ہے۔ میرے مولا اپنے نبی کی اس محبت کو دلوں میں اور بڑھا دیجئے، اور بڑھا دیجئے، اللہ اور بڑھا دیجئے، اللہ اور بڑھا دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنے نبی کا ایسا عاشق بنا کہ سارا دن تیرے نبی کی یاد نہیں گزرے، ہم کھانا کھانے لگے میں تیرے نبی یاد آ جائیں، ہم پانی پینے لگے میں تیرے نبی یاد آ جائیں، اور ہم تیرے نبی کی سنت کے مطابق کھانا پینا کر لیں، ہم گھر میں داخل ہونے لگے ہمیں نبی یاد آ جائیں، ہم کوئی بھی کام کریں ہمیں تیرے نبی یاد آ جائیں، ہمیں پورا دن نبی کی یادیں نصیب فرما، اور اللہ رات میں اپنے نبی کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما، رحمت کی ایک نظر فرما، آج کی اس مبارک مجلس کی برکت سے اے اللہ مجھ سمیت تمام آنے والے گناہگاروں کو آج معاف فرما۔ اللہ ایک جو ہے وہ مہربان کے دروازے پر آج کچھ گناہگاروں کا مجمع آیا ہے، ایک داتا کے دروازے پر کچھ جو ہے فقیروں کا مجمع آیا ہے، ایک جو ہے وہ غنی کے دروازے پر کچھ جو ہے بھکاریوں کا مجمع آیا ہے، ایک مہربان رب کے دروازے پہ کچھ بندوں کا مجمع آیا ہے۔ آپ اپنے بندوں سے کہتے ہیں میرے بندوں تمہارے دروازے پہ بھکاری آ جائے، انکار نہ کرنا، دے دینا، ہمیں حکم ہے ہم انکار نہ کریں، دے دیں۔ یہ مجمع آج کس کے در کا بھکاری ہے؟ ربا تو بھی انکار نہ فرما،
رحمان انکار نہ فرما، اے میرے پیارے پروردگار اپنے بندوں کو خالی نہ موڑیے۔ سخیوں کے دروازے پہ اللہ، سخیوں کے دروازے سے بھکاری خالی جاتے ہوئے اچھے تو نہیں لگتے۔ اللہ تو ساری کائنات کے بادشاہوں کا بھی داتا ہے، اللہ تیرے در پہ بھکاری آئے تو خالی چلا جائے اللہ اچھا تو نہیں لگتا۔ اللہ بندے تیرے ہیں، پرائی بکری کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا، پرائے کتے کو روٹی کا ٹکڑا کوئی نہیں ڈالتا۔ بندے تیرے ہیں، حاجتیں کون پوری کرے گا، مشکلیں کون حل کرے گا، مسائل کون حل کرے گا؟ اس سے مانگے کہاں جائیں، اس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ آپ اپنے صرف نیکوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ گناہگاروں کا رب کوئی اور ہے۔ اللہ ہم گناہگار کہاں جائیں؟ میرے مولا ہم ان گناہوں پہ لاکھوں بار توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، منت کرتے ہیں، آج اپنے گناہگاروں کو معاف کر دے۔ اللہ یہ مجمع اپنی نیکیوں کا گھمنڈ لے کے نہیں آیا، اپنی تہجدوں کے دعوے لے کے نہیں آئے، اپنے جو ہے وہ نیک بندے کی جو ہے وہ دل میں باتیں لے کے نہیں آئے، سب دل میں اسی امید سے آئے تھے میں گناہگار ہوں، شاید آج میں بخشا جاؤں، شاید آج میری مغفرت ہو جائے۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ عمل کی اپنی احساس کیا ہے، وجود ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تیرے کملی والے کی نسبت، ہمارا تو بس آسرا یہی ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ ایمان سنبھالنا مشکل ہو گیا، کبھی کوئی جو ہے وہ بے دین ٹی وی پہ آ جاتا ہے اور کبھی کوئی بے دین آ جاتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا، اللہ ایمان سلامت رکھنا، ہماری نسبت مدینے والے سے کاٹ نہ دینا، ہمیں ان سے محروم نہ کر دینا۔ میرے مالک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور ایمان کی حفاظت والے جو اعمال ہیں اللہ ان اعمال کے کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما۔ جن دوستوں نے اس پروگرام کے لیے کوشش کی، محنت کی، تیرے دین کی بات کہنے سننے کے لیے خوبصورت منظر سجایا، اللہ تو ان کی پوری زندگی کو اللہ خوشیوں سے سجا دیجئے، برکتیں نصیب فرما دیجئے۔ جن بچوں نے قرآن سنایا اللہ تو ان کے سینوں کو قرآن کے علوم سے منور کر دیجئے، اور ان کے والدین کو دنیا آخرت میں اپنے شایع نشان اجر اور بدلہ دے دیجئے۔ اب جن بچوں نے تیرے نبی کی حدیثیں ہمیں سنائی ہیں میرے مولا، اللہ ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، میرے مالک جن زبانوں پر تیرے نبی کے بول جاری ہوئے اللہ ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما، اللہ ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما، اللہ ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما۔ ہمیں شقی نہ بنا، بدبخت نہ بنا، محروم القسمت نہ بنا، اپنے در سے دھتکار نہ دے۔ جب جو ہے کوئی دنیا کا بڑا آدمی اپنے ڈیرے پہ لوگوں کو بلائے تو ان کو خالی نہیں موڑا کرتا، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ سخیا تو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، تو نے آج ہمیں اپنے ڈیرے پہ بلایا، تو نے اپنے گھر پہ بلایا، اپنی مسجد میں بلایا، اللہ خالی نہ موڑنا، ہماری دنیا بنا دے، ہماری آخرت بنا دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، بیوی بچوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے علاقے میں رواج ہے، دیہاتی علاقوں میں میرے مالک کسی کے گھر میں خیرات ہوتی ہے تو جو ہے وہ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں اور ساتھ کہہ دیتے ہیں بیٹا، امی کہتی میرے لیے لے آنا، ابو کہتا میرے لیے لے آنا، بھائی کہتا میرے لیے لے آنا۔ جب خیرات لینے بچہ جاتا ہے وہ اپنی کوتلی زبان میں معصوم سے چہرے سے کہتا ہے میری امی کہتی تھی میرا حصہ بھی لے آنا۔ اے اللہ تو سخیوں کا جاتا ہے، اللہ میری امی کا بھی حصہ دے دے، میرے ابے کا حصہ بھی دے دے، میرے بیوی بچوں کا بھی حصہ دے دے، ربا مجھے بھی معاف کر دے، میرے بہن بھائیوں کو بھی معاف کر دے، میرے دوستوں کو معاف کر دے، اللہ میرے بڑوں کو معاف کر دے، اللہ میرے چھوٹوں کو معاف کر دے، میرے مالک اپنے نبی کی پوری امت کو معاف کر دے، اللہ مہربانی کر دے، تیرا نبی روزے میں سویا ہوا خوش ہو جائے گا، میرے رب نے میری امت کو معاف کر دیا، میرے مالک مہربانی فرما۔ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ تیرے نبی کی ان صداؤں کا تجھے واسطہ ہے میرے مالک، اپنے نبی کی ان صداؤں کے صدقے آج پوری امت کو معاف فرما دے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے، مانگنے والا تو اپنی سوچ سے مانگتا ہے، اللہ کچھ یاد رہا کچھ یاد نہ رہا، کچھ کہہ سکے کچھ نہ کہہ سکے، اور کچھ
جو ہے وہ کہتے کہتے رہ گئے۔ میرے مالک ہماری مانگ نہ دیکھ، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما، اپنی عزتوں کے بقدر عطا فرما۔ اللہ بہت سارے چہرے علماء کے چہرے نظر آ رہے تھے، حافظوں کے، قاریوں کے نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے تیرے دین والے بھی آج تجھ سے بھیک مانگنے آئے بیٹھے ہیں۔ میرے مولا ان کی جھولیاں بھر دے۔ لوگ ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں، لوگ ان کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھتے ہیں، معمولی زندگی دیکھتے ہیں۔ اللہ تو ان کو عزتیں دے دے، اللہ بلندیاں دے دے۔ دنیا والے تو پہلے ہی اپنے اپنا نہیں سمجھتے۔ اللہ اگر آپ نے بھی قبول نہ کیا، ہمارا معاملہ دھوبی کے کتے جیسا ہو جائے گا۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ مثال صدق نہ خدا ہی ملا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ مینو ہر کوئی آنکھیں تیرا تیرا، اللہ ہر کوئی کہتا ہے یہ اللہ کے کھاتے میں ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ مینو ہر کوئی آنکھیں تیرا تیرا، میں بھی آنکھاں تیرا۔ مالک تیرا تو کچھ نہیں جانا، تو بھی ایک باری کہہ چھڑ کے میرا۔ اللہ ہمیں ایک دفعہ تو اپنا بنا لے، ایک دفعہ تو راضی ہو جا۔ مہربانی فرما دیجیے۔ مجمع میں بہت سارے بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں۔ تجھے کمزوروں پہ رحم آتا ہے، تجھے بوڑھوں کی سفید داڑھیوں کا لحاظ ہوتا ہے، تجھے بیماروں پہ رحم آتا ہے۔ اے ارحم الراحمین، رحم کی اپیل ہے، درخواست ہے، منت ہے۔ ایک رحم کی جو ہے وہ نگاہ فرما دے، ارحم الراحمین ایک نگاہ فرما دے۔ ہمارے اوپر ترس کر لے، ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اوپر کرم کر دے۔ اللہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی، اللہ لوگوں کا جینا تنگ کر دیا۔ اللہ لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ میرے مالک اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ اللہ اپنے نبی کے صدقے میں مہنگائیاں ختم فرما دے، تنگیاں ختم فرما دے، بے دینیاں ختم فرما دے۔ اللہ آسانیاں عطا فرما، سہولتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ تیرے نبی نے برکتوں کو اترنے والے جو اعمال بتائے، ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مہربانی فرما، جو بے اولاد اس مجمع میں ہیں، اولاد کے طلبگار ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ اللہ جن کے گھروں میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے ناچاکیاں، الفتیں دے دے، محبتیں دے دے، پیار دے دے، اتفاق دے دے، گھروں کی خوشیاں دے دے۔ جب تک زندگی ہے اللہ اسلام والی نصیب فرما، اور جب موت کا وقت آئے اللہ موت ایمان والی، شہادت والی، کلمے والی ہماری نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان۔ اللہ بڑا عرصہ ہو گیا، اللہ بڑی دیر ہو گئی، تیرے نبی کے روزے سے دل اداس ہو گیا، تیرے گھر سے دل اداس ہو گیا۔ رکاوٹیں ختم کر دے، ہم کس چیزوں کے لیے ہم پہنچنا آسان کر دے۔ ہم تو اس زمانے میں پیدا ہوئے تیرے نبی کا دیدار ہی نہ کر سکے۔ اللہ قیامت کے دن کچھ گناہگاروں کو آپ گناہوں کی وجہ سے اندھا کھڑا کر دیں گے۔ اللہ یہاں بھی دیکھ نہ سکے، وہاں بھی دیدار نہ کر سکے، اندھے نہ ہو جائیں۔ اللہ معاف کر دینا، اللہ دوہری محرومی سے بچا لینا۔ یہاں نہیں دیکھ سکے وہاں تو دیدار نصیب کر دینا، وہاں تو ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا نصیب کر دینا، وہاں تو ان کے ہاتھوں سے عہدے کوثر کی جام عطا فرما دینا، اور ان کی معیت میں ان کے پیچھے پیچھے اللہ جنت میں جانا نصیب فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔